الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک وصحبک یا جد الحسن والحسین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف و توصیف کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کا کروڑہا لطف و کرم ہے، جس پروردگار کی مدد و نصرت اور فضل و کرم سے ہم اللہ وحدہ لا شریک کی رضا اور خوشنودی کے لیے مسجد میں جمع ہیں۔ میرا رب ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ لازوال میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے لیے اپنی اور اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی قربت کا سبب بنائے۔ سیدی و مرشدی و سندی و مولائی غوث الثقلین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقام ولایت اور غوثیت عظمیٰ کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور اس میں پھر قرآن حکیم نے ولایت کا جو ذکر کیا ہے، کبھی اصحاب کہف کے حوالے سے، اصحاب کہف اور سگے اصحاب کہف کے حوالے سے، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں ولایت کا مقام اور مرتبہ کہ خالق کائنات نے اپنی قربت اور ولایت کا نہ صرف ذکر کیا ہے بلکہ اسے قرآن حکیم میں
واضح طور پر بیان فرما کے قیامت تک کے لیے اپنی دوستی کو زندہ و جاوید بھی فرمایا ہے، اور اپنی دوستی کو قیامت تک کے لیے ہدایت کا نشان بھی بنا دیا۔ پھر چونکہ اس میں اصحاب کہف اور پھر کچھ معاملات، ولایت اور ولایت کے تقاضے، اور پھر چونکہ میں نے اس میں کوشش کی کہ ہم صرف ذکر ولایت ہی نہ کریں، ولایت کے لیے اپنی اور اپنے اہل و عیال کے حوالے سے اس سے کچھ حاصل کرنے کی بھی کوشش کریں، وما توفیقی الا باللہ۔ اور پھر ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے جو تلاوت آیت مبارکہ جس کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا، اور ہو جاؤ، مع الصادقین، سچوں اور تقوی والوں کے ساتھی، ساتھ ہو جاؤ۔ بڑی حیران کن بات ہے، چونکہ فرمان عالی شان میرے اللہ کا ہے، تو اس میں اے ایمان والو، اب کئی جگہوں پر اللہ کریم نے جب تقوی کا ذکر کیا ہے تو اس تقوی کے حوالے سے مالک کائنات نے یہ اعلان فرمایا کہ اللہ سے ڈرو ہمیشہ، مگر یہاں بھی پہلے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا، اور ہو جاؤ، بن جاؤ، مع الصادقین، سچوں کے ساتھی۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ گویا مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم فرما رہے ہیں اللہ سے ڈرو اور اللہ سے ڈرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ نے ایک جماعت کا ذکر کر دیا جو اللہ کی جماعت ہے، اور وہ اللہ کی جماعت اتنی خوبصورت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، میری جماعت کے سربراہ نبی ہیں، والصدیقین، پھر صدیق ہیں، والشہداء، میری بارگاہ میں سر کٹوانے والے ہیں، والصالحین، اور پھر وہ لوگ کہ جو تزکیہ نفس کے مرحلہ سے گزر کر اپنی ذات کو اور اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہیں اللہ کے ارادہ، اللہ کی خواہش اور منشا پر، وہ سچے ہو، وہ صالحین ہو گئے۔ اور پھر کہا کہ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، پھر وہ گروہ کہ جنہیں اس جماعت اور اس گروہ کی سنگت نصیب ہو گئی، جس کا مطلب یہ ہے، یاد رکھیں کہ ایمان انفرادی طور پر بچانا مشکل ہوتا ہے، وہ ہمیشہ کسی کی سنگ، کسی کے ساتھ اور کسی کے وسیلہ کی وجہ سے بچتا ہے۔ پھر ایک جگہ اللہ نے جو پھر ہم اگر اس تفصیل میں گئے تو پھر موضوع پھر اصرار پڑ جاتا ہے کہ چونکہ موضوع لمبا ہو رہا ہے، میرا خیال ہے چوتھا یا پانچواں جمعہ ہے ہمارا، تو اس حوالے سے اللہ فرماتا ہے، اور یہ بھی ایمان والوں سے خطاب ہے، ابتغوا، تلاش کرو، الیہ الوسیلہ، میری بارگاہ میں وسیلہ، مولا۔ پہلے تو ایمان حاصل کر چکے، جب ایمان مل گیا تو پھر وسیلہ کیا؟ پھر مفسرین کرام، میرا ذاتی انفرادی قول نہیں ہے، فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی سنگت اور انہی کے واسطہ کے حوالہ سے اللہ کی بارگاہ عالیہ میں وسیلہ تلاش کرنا۔ پھر جس کا مطلب یہ ہوا کہ خالق کائنات پسند یہ فرماتا ہے کہ بندہ اجتماعی طور پر کسی سنگ اور سنگت کی وجہ سے اس کی بارگاہ کی قربت کی تلاش میں نکلے۔ اب دیکھنا، میں نے کئی بار کہا کہ جب ہم نماز کے لیے آتے ہیں تو خالق کائنات حالانکہ بعض اوقات انسان کے گمان میں آتا ہے کہ میں اکیلا نماز اچھی پڑھتا ہوں۔ مجھے کتنے دوست احباب وہ بیان بھی کرتے ہیں کہ مجھے میں زیادہ فوکس ہوتا ہوں، مجھے زیادہ ارتکاز آتا ہے، میں
زیادہ یکسوئی سے اللہ کی بارگاہ عالیہ میں سجدہ ریز ہوتا ہوں، مگر اس سب کے باوجود خالق کائنات نے عبادت کون سی پسند کی؟ سب سے بڑا درجہ فرض کا، اور نماز وہ جو انفرادی جگہ پر اللہ کے بندوں کے ساتھ مل کر کی جائے، جس کی سنت اللہ نے یہ کی کہ اب دیکھیں ہم کہتے ہیں نماز میں پہلا قول ہے اللہ کی تعریف اور توضیح کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں اللہ نے انفرادیت لائی نہیں۔ حالانکہ زیادہ نماز ہم انفرادی طور پر پڑھتے ہیں، بھئی فرض تو صرف 5 ہے دن میں، باقی ممکن ہے بندہ نوافل پڑھتا ہو جو فرضوں سے زیادہ ہوں، وہ سنتوں کا تارک نہ ہو، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں تہجد بھی پڑھتا ہو، اوابین بھی پڑھتا ہو، چاشت و اشراق بھی پڑھتا ہو، پھر کئی اور صلاۃ اللیل ہیں، پھر حاجت کے نوافل ہیں، بڑی چیزیں ہیں، مگر ان سب کے باوجود خالق کائنات نے بندے کو جو قول عطا فرمایا وہ انفرادی نہیں، اکیلا بھی نماز پڑھ رہا ہے تو اللہ فرماتا ہے تو اقرار کر میرے اللہ ہم سب جتنی کل جماعت مسلمہ ہے اس ساری کا کمال یہ ہے کہ ہم سب یہ اعلان کرتے ہیں کہ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تیری ذات ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ نہیں کہا کہ تو کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ پھر اس میں صوفیاء فرماتے ہیں کہ خالق کائنات نے لفظ کہ خالق کائنات نے اسے انفرادیت عطا نہیں کی بلکہ میں سے بچایا، اور اس میں کا عالم یہ ہے، اس میں کا عالم یہ ہے کہ اس میں سے اسے بچاتے ہوئے اجتماع عطا کیا ہے کہ تو اعلان یہ کر کے میرے مالک میں اکیلا نہیں، ممکن ہے تجھے میں لے ڈوبے جب تو نیک بندوں کی سنگت میں آ گیا، اجتماع میں آ گیا انفرادیت چھوڑ کر، تو جب تو نے وسیلہ جماعت کا پیش کیا اللہ کریم اس جماعت کی وجہ سے تیری ذات پر زیادہ کرم فرمائے گا۔ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور تقوی والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یاد رکھ لیں یہ سنگت بندے کے لیے وہ جو ولایت کی محبت ہے نا، چاہت ہے، اس میں یہ بڑی بات ہے۔ انسان کے تعلقات ہوتے ہیں، مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، خاندانی بھی ہوتے ہیں، مراسم بھی ہوتے ہیں، مگر یاد رکھ لیں ان ساری چیزوں میں ایک آدھ تعلق بندے کا ایسا ہونا چاہیے کہ جب ساری دوستیاں ختم ہو جائیں تو وہ دوستی ایسی ہو جو بندے کو کام دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب مشکات قول مبارک نقل فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب جنتی جنت میں اور جہنم والے جہنم میں جا رہے ہوں گے، اللہ کا ایک بندہ جسے اذن ہو جائے گا، امر ہو جائے گا جہنم کا، وہ اللہ کے کسی نیک بندے کے پاس آئے گا، وہ کہے گا آپ نے مجھے پہچانا؟ کمزور قول نہیں ہے کسی رائٹر کا، مصنف کا، محدث کا، بلکہ حدیث مبارکہ ہے۔ وہ فرمائیں گے بات کرو، آج تو بڑا مشکل دن ہے، پہچان کا دن نہیں ہے۔ وہ کہے گا نہیں بابا تو پیاسا تھا اور میں نے تیری اس پیاس میں تجھے پانی پلایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھا، پھر صاحب مسلم نے ایک اور قول نقل کیا، وہ فرماتے ہیں کہ پھر ایک بزرگ سے ایک بندہ کہے گا آپ کو یاد ہے آپ کے پاس پانی نہیں تھا، میں نے آپ کو پانی دیا تھا وضو کے لیے۔ اور یہ دونوں قول نقل کرنے کے بعد صاحبان ائمہ مبارکہ بیان فرماتے ہیں کہ فَيَشْفَعُ لَهُ، وہ کہیں گے پھر اس بات کا چاہتے کیا ہو؟ وہ کہیں گے چاہتے یہ ہیں آج بڑا مشکل دن ہے، اس پانی پلانے کا صدقہ اور اس وضو کروانے کا صدقہ میں سوال یہ کرتا ہوں کہ آج میری اللہ کے ہاں سفارش بھی کرو کہ میرا اللہ میرے اوپر نظر کرم بھی کرے اور میرے گناہ بھی معاف فرما دے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسے کسی اور طرف جانے کی بجائے کہ میں نے پہلے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیا کہ دوستیاں دنیاوی بھی ہیں، انکار نہیں، مگر کچھ ہستیاں اور لوگ ایسے بھی ہیں
کہ جہاں میرا اور آپ کا دل کہے کہ ہاں یہ بندہ اور بندے ایسے ہیں، جو حدیث مبارکہ پچھلے خطاب پر نقل کی تھی کہ خالق کائنات فرماتا ہے کہ اگر میری قربت چاہتے ہو تو وہ خدا جو میرا بندہ ہے، پھر اعلان یہ کر دو اس بندے سے میری رضا اور خوشنودی کے لیے محبت شروع کر دو۔ اللہ کے نیک بندے کی محبت کا پھر چرچا ہوتا ہے حاضرین محترم و مکرم، جس کا مطلب یہ ہے کہ یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ پھر میرے اور آپ کے تعلقات میں ایسا بھی ہونا چاہیے جو تعلق انسان کے لیے کل قیامت کے دن بھی کام دینے والا۔ اور یہ ولایت قادری لکھنا، نقشبندی لکھنا، میرے نزدیک آپ یقین کیجئے صرف یہی ہے کہ کل قیامت کے دن جس اللہ کے نیک بندے سے ہم نسبت رکھتے ہیں، بابا عبد القادر جیلانی کو اس کا مقرب مانتے ہیں تو اس کی نسبت میں شامل ہے۔ بہاؤالدین نقشبند کو اللہ کی قربت میں انتہا پر سمجھتے ہیں تو بابا نقشبندیت کے دائرے میں داخل ہوئے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ نیک ہستیاں ایسی ہیں کہ بندے کو امید واثق ہے کہ کل قیامت کے دن پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اللہ کریم اپنے نیک بندوں سے مخاطب ہو کے کہے گا کہ آج قیامت کے دن زنجیر بنا لو، جو جو بندہ تم سے محبت کرتا تھا اس محبت کا صدقہ یہ ہے ہر کسی کا ہاتھ پکڑ لو، اور وہ ہاتھ پکڑنے کا صدقہ جتنے لوگ اس زنجیر میں آ جائیں گے اللہ امر فرما دے گا ان سب کو جنت عطا کر۔ لہذا جہاں میرے اور آپ کے ہزار تعلقات ہیں جو روپیہ 2 روپیہ اور 100 200 400 تک محدود ہوتے ہیں، ان تعلقات سے بڑھتے ہوئے ایسے لوگوں کے ساتھ بھی انسان کی نسبت ہونی چاہیے۔ پھر ایک نسبت کہ وہ حدیث مبارکہ میں اختصار سے صرف وہ اپنے مضمون کی اس اہمیت تاکہ اسے توثیق حاصل ہو جائے، اس کی اہمیت میں اضافہ ہو جائے کہ بنی اسرائیل کا بندہ حضور کی حدیث ہے کہ 99 قتل کرنے والا وہ جنت والا بن گیا۔ کس وجہ سے؟ کہ صرف اپنے گھر سے چلا تھا۔ میرے آقا کا فرمان ہے توبہ کرنے کے لیے میرا قول نہیں، میرے استاد اور میرے شیخ کا قول نہیں ہے، میرے آقا کا فرمان علی شان ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندوں کی بستی کی طرف، کیا اللہ وہاں جہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، ہر جگہ ہے۔ جب اللہ جگہ تو دور کی بات ہے، وہ تو فرماتا ہے کہ میں تیری شہرت سے زیادہ قریب ہوں۔ جب شہرت سے زیادہ قریب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اس شہرت کے حوالے سے کہ وہ شہرت سے زیادہ قریب ہونے کی بنا پر قربت کا معاملہ پھر یہ ٹھہرا کہ بندے کے لیے اس کا وہ تعلق اور ایسا تعلق کہ پھر توبہ کرنی ہے تو کیا ضرورت ہے؟ بڑے محدثین نے اس پر رائے دی ہے۔ یہ وہ حدیث مبارکہ میرے اور آپ تک ڈائریکٹ نہیں آ گئی جس میں کہ آخر توبہ کے لیے کیوں ضروری ہے؟ بابا اس میں صرف ضرورت یہ ہے کہ وہاں نیک بندوں نے جو ذکر کیا تھا اس ذکر کی بدولت ہے کہ اب اس پر پھر مفسرین فرماتے ہیں کہ ذکر میں جب بندے کو دوام حاصل ہوتا ہے، جب یہ جان چھوٹتی ہے نا کہ میرا مہینہ ہو گیا، سوا ہو گیا، 1 چلہ ہو گیا، 2 سے اس سے آگے جب بندے کو ذکر میں اللہ کا کرم ہوتا ہے، اس میں دوام آ جاتا ہے کہ مالک اب تو کوئی خواہش نہیں، خواہش یہ ہے کہ جب ذکر تیرا ہے اس ذکر کا صدقہ پھر تیری قربت بھی حاصل ہو، تو پھر اس ذکر میں کمال یہ ہوتا ہے کہ پھر موت ضرور واقع ہوتی ہے مگر ذاکر کا ذکر کبھی بھی بند نہیں ہوتا۔ شرط کیا ہے؟ شرط صرف یہ ہے کہ ہم پھر اس کے ذاکر بنے، جو سب سے بڑی بات ہے آج میرے اور آپ کے لیے۔ اور پھر جب ذکر حاصل ہوتا ہے اللہ کی یاد ملتی ہے، انسان کو یاد میں کمال حاصل ہوتا ہے، تو پھر اس یاد کے اپنے تقاضے ہیں جن تقاضوں کا مطلب یہ ہے کہ پھر بندہ جب اللہ کو یاد رکھنے کی کوشش کرتا ہے، میں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے، اللہ پھر بندے کو وہ یاد نہیں دیتا؟ اللہ بھی بندے پر کرم کرتا ہے مگر اس کے لیے صرف شرط یہ ہے کہ ہم اس کے راستے کی طرف چلیں۔
آج وہ چونکہ غوث ثقلین کا ذکر مبارکہ ہے، ہم تو سب کچھ ملا دیتے ہیں۔ میں ولایت کے لیے حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت ابو صالح انتہائی نیک، مقرب اور متقی آدمی تھے، اور آپ کے تقوی کا عالم یہ تھا کہ آپ کسی دن، سیرت نگار بیان کرتے ہیں رات کا وقت تھا، زیادہ کا جھکاؤ حضرت فرید الدین عطار سمیت کہ آپ نہر کے کنارے چل رہے تھے۔ اب اللہ کی شان، چلتے چلتے آپ کو بھوک لگی تھی، اس بھوک میں آپ نے سیب دیکھا پانی کے اوپر تیرتا ہوا۔ حضرت ابو صالح نے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ سیب اٹھایا اور کھا لیا۔ جب کھا لیا تو خیال آیا کہ یہ تو بغیر اجازت کے تھا، حالانکہ اس میں شاید کچھ گنجائش بھی نکلتی ہو، مگر اسے علم تھا کہ جسے ابو صالح بنایا جا رہا ہے اس کا کمال یہ ہے، پھر وہ بھی ہر چیز کھا لے اجازت بغیر اجازت کے، تو شاید اسے عبد القادر کا والد ہونے کا درجہ حاصل نہ ہوتا۔ آپ پریشان ہوئے، ادھر ادھر دیکھا، کہیں سے آپ کو وہ باغ نظر نہ آیا جہاں سے سیب چلا تھا۔ آپ نے جس طرف سے پانی چل رہا تھا چلنا شروع کر دیا۔ دوپہر کو چلے ہوئے کہیں رات کے قریب مسلسل چلتے رہے، آپ کو وہ سیبوں کے کچھ درخت نظر آئے، باغ نظر آیا، آپ وہاں اس میں شامل ہو گئے، سیبوں کے اس باغ کو دیکھتے ہوئے کہا کہ میں مالک سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ حضرت عبداللہ سومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خود ایک ولی اللہ تھے، انہوں نے کہا کہ میں مالک ہوں۔ کہا مالک ہے، اچھا میں غلطی کر بیٹھا، اس کی معافی چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کیا کیا؟ کہا میرا گمان غالب ہے کہ چونکہ اس راستے میں کوئی اور سیبوں کا باغ نہیں، میں نے وہ سیب جو پانی پر چل رہا تھا اسے کھا لیا۔ کھانے کا رزلٹ ہے کہ چونکہ اجازت نہیں دی، اب میں آپ کی بارگاہ میں وہ اجازت لینے کے لیے آیا۔ اب دیکھ لیں، ہم تو کہتے ہیں ہر بندہ ولایت کی انتہا پر پہنچا دیتے ہیں، نہ یہ دنیا کا مشکل ترین مرحلہ ہے کہ جس میں بندہ جب اس کے راستے پر چلتا ہے تو پھر راستے پر چلنے والا ایسا ہوتا ہے جو چال میں، ڈھال میں، حال میں، کال میں ہر وقت وہ ترتیب اپناتا ہے۔ حضرت عبداللہ سومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہاں تو لوگ پورا باغ کھا جاتے ہیں، اجازت کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ کہا ابو صالح کیا نام ہے آپ اپنا شجرہ بیان کرو۔ حضرت ابو صالح چونکہ سید تھے اور حسینی سادات سے تھے، اچھا اس نے کہا پھر یہ تو ہی اتنا متقی ہو سکتا ہے، اس راستے پر چل سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا سیب تو کھایا ہے پر ایسے معافی نہیں ہوگی۔ اچھا آپ نے کہا یہ آپ جو شرط بیان کریں، جو قول نقل کریں، میں میرا وہ عمل معاف کر دیں جس پر میں ہر قسم کی شرط کے لیے تیار۔ اچھا انہوں نے کہا پھر کچھ وقت میرے باغ کی رکھوالی کر۔ اور جب آپ رکھوالی کرتے رہے، نفس اور شیطان بہکانے کی کوشش کرتے رہے، وہ ابو صالح تھے، دوام اور استقامت کے ماہر تھے، اللہ سے استقامت مانگتا تھا ابو صالح۔ جب وہ وقت پورا ہوا، آپ نے کہا حضور میرا وقت پورا ہو گیا، آپ نے جو شرط عائد کی تھی اس شرط کے حوالے سے معافی دے دیں۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں بیٹا ابھی معافی نہیں ہے، یہ ایک شرط پوری ہوئی، دوسری شرط یہ ہے سوچ لے میری بیٹی ہے جو نابینا بھی ہے، جو بہری بھی ہے، جو ہاتھوں سے بھی معذور ہے، جو پاؤں سے بھی نہیں چل سکتی، ایسی معذور لڑکی سے شادی کرو گے تو تمہیں معافی ملے گی۔ دیکھ لیں ہم تو سمجھتے ہیں قیامت کا دن شغل کا نام ہے، اور یہ وہ بندہ جو سید بھی ہے اور پھر سادات کی قربت میں بھی ہے، پھر ولایت کا یہ مقام ہے، ایک سیب کھایا اور اسے بخشوا۔ فرماتے ہیں آپ یہ لکھ دیں کہ میرا وہ سیب کھانے کا عمل آپ نے معاف کر دیا، میں وہ معذور ترین لڑکی سے شادی کرنے کے لیے تیار۔ شادی ہو گئی۔ حضرت ابو صالح جب اپنے اس گھر میں تشریف لے گئے تو آپ اپنے کمرہ مبارکہ سے حجرہ عروسی سے باہر آ گئے۔ باہر عبداللہ سومی کھڑے تھے، کہا بیٹا کیا ہوا؟
کا حضور آپ نے کہا تھا وہ معذور ہے، وہ بہری ہے، اندھی ہے، مگر میں نے جو اندر عورت لڑکی دیکھی ہے وہ تو یوں لگتا ہے چاند کا ٹکڑا ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں ابو صالح پریشان نہ ہو، میری بیٹی کو نبی نے اس لیے کہا تھا کہ اس کی آنکھوں نے آج تک شریعت کے خلاف دیکھا نہیں ہے، اس کے ہاتھ شریعت کے خلاف چلے نہیں ہیں، وہ آج تک غلط راستے پر چل کے نہیں گئی ہے۔ پر میں پریشان تھا، میرے مالک مجھے وہ تقوی والی بیٹی عطا کی ہے، وہ تقوی کی شعار عطا کیا ہے، تو کیا بنے گا؟ کل میری بیٹی کے بر کا تو بڑا مسئلہ ہوگا۔ مگر انہی دنوں جب حضرت ابو صالح آپ آ گئے، میرے دل نے فیصلہ کیا کہ ایک طرف اس کے تقوی کا یہ عالم ہے کہ جو ایک سیب بغیر اجازت کے کھایا ہوا بخشوانے کے لیے 10 سال تک رکھوالی کر سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ اس کا بر بھی پھر خالق نے وہ کمال والا عطا کیا ہے کہ حضرت ابو صالح فرماتے ہیں میری بھرپور جوانی تھی، مگر اس جوانی میں ایک دن بھی ایسا نہیں آیا تھا کہ جس میں میں نے جوانی اس انداز میں گزاری ہو کہ جس سے میرا اللہ ناراض ہو جائے۔ میری دن و رات اس انداز میں گزرے تھے، تقوی کی انتہا تھی۔ اور جب حضرت سیدہ فاطمہ سے نکاح ہوا تو پھر خالق کائنات نے فرمایا ابو صالح پریشان نہ ہو، تمہارا وہ جوڑا بنایا ہے کہ کل قیامت کے دن انبیاء کے بعد چند جوڑے ہی تو ہوں گے کہ جن کا کمال یہ ہوگا۔ میرے آقا کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن کئی لوگ پریشان ہوں گے، کئی لوگ سخت گرمی میں ہوں گے، کئی لوگ نفسا نفسی میں ہوں گے، مگر کچھ لوگ کہ جنہیں میرا مالک عرش کا سایہ دے گا، ان میں سے کئی ایسے بھی ہوں گے کہ اللہ اپنے عرش پر بیٹھ کر ان لوگوں کو محبت کی نظروں سے دیکھے گا۔ اللہ اور میں حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ جنت جہنم کے فیصلے اپنی جگہ، جس میں استغفر اللہ جنت کی توہین نہیں کر رہا، اب فرماتے ہیں وہ سارے فیصلے اپنی جگہ، مگر کمال یہ ہے کہ خالق کائنات ایک بار اپنے بندے کو محبت بھری نظروں سے دیکھ لے تو اس کے دیکھنے کا اجر یہ ہے کہ ساری زندگی کی محنت اور مشقت کا اجر حاصل۔ یہ حضور غوث الثقلین ہیں، ان کے والد اور والدہ کا یہ تقوی ہے۔ یہ کمال تقوی حاصل ہونے پر پھر خالق کائنات نے وہ کمال عطا کیا کہ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے مادرزاد ولی اللہ ہونے پر امت میں اجماع ہے، مگر اس مادرزاد ولی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تو ولایت مل چکی۔ اس ولی اللہ کا کمال یہ ہے، آپ کی والدہ مائدہ بڑھاپے میں ہے، مگر آپ کہتی ہیں بیٹا اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے تو اللہ کے راستے میں نکل اور دین کا علم حاصل کر۔ اب میں چونکہ پہلے جمعہ مبارک پر آپ کی والدہ مائدہ کا وہ قول کہ آپ وہ ڈاکو آپ کے ہاتھ پر جب بائعت کرتے ہیں، مگر بائعت کرنے کے باوجود ایک لمحہ کے لیے سوچنے کا وقت ہے کہ جہاں میں اور آپ پریشان ہوتے ہیں دنیاوی امور کے حوالے سے، وہاں کل والدین کے لیے یاد رکھ لیں یہ بھی شرط ہے اللہ کے ہاں کہ پھر اللہ کی بارگاہ میں یہ جواب دینا پڑے گا اولاد کی تربیت کے حوالے سے، کہ انہیں صرف یہ سکھایا تھا کہ ٹائی کی ناٹ کیسے لگاتے ہیں، انہیں صرف یہ تو سکھایا تھا کہ بیٹا اچھا سکول تیرے لیے بڑی وہ سویلائزیشن کا سبب بن سکتا ہے، انکار نہیں کرتا، مگر اس سے آگے بڑھتے ہوئے کہ بیٹے میں یہ بھی آ جاتا کہ پھر رات کو جب اندھیری رات ہوتی ہے، اس میں جب فجر شامل ہونے والی ہوتی ہے تو وہ جو وقت ہوتا ہے اس میں مالک چپکے کہتا ہے اے سونے والوں میں اللہ سائل بن جاتا ہوں کہ آؤ میرے راستے میں، ہے کوئی ماننے والا، ہے کوئی مجھے منانے والا، ہے کوئی میری قربت والا کہ اس کے 2 سجدوں کا اجر یہ عطا کروں کہ پھر اس کے 2 سجدوں پر پھر میں اللہ اس سے راضی ہو جاؤں۔ میں اللہ اس سے ابھی فجر تو بڑی دور رہ گئی، ہم پڑھتے ہیں یعنی فجر سے پہلے کی بات، اور جس کا عالم یہ ہے حضرت ابن سیرین آپ بہت بڑے تابعی ہیں، آپ سے کسی نے کہا ابن سیرین تجھے اگر جنت مل جائے، آپ نے فرمایا وہ تو اس کے وعدے ہیں،
ہاں مجھے اختیار دیا جائے کہ میری موت واقع ہونے والی ہے تو اس موت سے پہلے میں صرف 2 رکعت مانگوں گا کہ مجھے 2 رکعت پڑھنا کائنات کی ساری نعمتیں مل جانے سے کروڑہ گنا زیادہ پسند، کروڑہ گنا، جس پر ہم ولایت کے اس مقام تک پہنچے تھے کہ اہل بیت مبارکہ کا وہ کلام ہے کہ حضرت سید الساجدین حضرت امام العابدین زین بادشاہ فرماتے ہیں کہ بڑا آسان ہے کہ میرا ایک اشارہ چلے تو تیری گردن تن سے جدا کی جا سکتی ہے، پر اس کی قربت کا کمال یہ ہے وہ یوں ہی تو نہیں کہتا کہ پھر جب تقوی حاصل کیا ہے وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اس تقوی کا کمال یہ ہے سچوں کے سنگ ہو جا تو پھر سچے ایسے ہوتے ہیں کہ اہل بیت کے تقاضے پر وعدہ کا قاتل ہے۔ مگر زین العابدین کہتے ہیں تو جان اور تیرا مالک جانے، میں صاحب اختیار ہونے کے باوجود تو میرا سائل ہے، اور میرے نانا کا فرمان ہے کہ آپ زین العابدین دروازے پر سائل آ جائے تو اس سے بدلہ لینے سے بڑھ کر کمال یہ ہے کہ اس سے بدلہ نہ لیا جائے۔ ولایت حضور غوث الثقلین کی محبت اپنی جگہ بلا شبہ میرے اور آپ کے خون میں شامل ہے، محبت 11ویں شامل ہے، مگر محبت 11ویں کے ساتھ پھر ضرورت ہے جن لوگوں سے محبت ہے، جس بندے نے ماتر ذات ولی اللہ ہونے کے باوجود راتیں جاگ جاگ کر گزاری ہے اور اس انداز میں گزاری ہے کہ پھر عبد القادر کی والدہ، میری اور آپ کی بیٹیاں، میرا اور آپ کا گھر، میرا اور آپ کا ماحول، میری اور آپ کی ذات ضرور ہے کہ وہ باندیاں ضرور کہلوائیں مخدوبہ کی، وہ ضرور باندیاں ہیں، مگر ان باندیوں سے بڑھتے ہوئے حاضرین محترم و مکرم یہ سجدے کی اپنی دنیا ہے، یہ وہ کمال ہے کہ اقبال نے کہا تھا اے حقیقت منتظر نظر آ کبھی لباس مجاز میں، ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں لباس مجاز میں، کہ بندے اور اللہ کا وہ تعلق ہے کہ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے کائنات کے سارے مرتبوں سے بڑھتے ہوئے اللہ کا مقرب ہوتا ہے۔ حضور غوث الثقلین کی محبت الفت کا صدقہ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں دوام اور استقامت عطا فرمائے۔ وما علیہ